بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب اپنے ساتھی کے ہمراہ مکہ سے نکلتے ہیں اور غار کے پاس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی اندر داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر داخل ہو کے دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہوئی تو وہ ظاہر اس کا نقصان مجھے ہوگا اور میں آپ کے لیے اس کو اندر سے صاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اندر جا کے اس غار کے اندر اس کا جائزہ لیا اور اس کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے وہ آپ نے جو تہمند باندھی ہوئی تھی اس کو پھاڑ کے اس کے سارے سوراخ اس سے چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں سے بند کرتے گئے، لیکن 2 سوراخ جب بچ گئے تو ان کے اوپر آپ نے اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، تھکے ہوئے تھے، پہاڑ کی اونچائی بہت زیادہ تھی، تو آپ جاتے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آپ نے سر رکھا اور آپ لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ اسی دوران میں جو آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا سوراخ کے اوپر، وہاں سے کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا، غالباً سانپ نے، تو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے اس وجہ سے پاؤں نہ ہٹایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی، آپ اٹھ جائیں گے، تو آپ کو ظاہرہ تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب کہ آپ کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز نے یا رسول اللہ ڈس لیا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر لگا کر اور حضرت ابو بکر صدیق کی ڈسنے والی جگہ پر لگایا تو وہ درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سمیت یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 راتیں رہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور اس دوران حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے، اور وہ بڑے گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور سخن فہم نوجوان تھے۔ صبح اٹھتے ہی تقریباً یعنی تہجد کے نماز کے ٹائم وہ وہاں سے نکل جاتے اور صبح کا دن جو تھا وہ مشرکین عرب کے ساتھ جا کے گزارتے، ان کی ساری باتیں اور ان کی ساری پلاننگ سنتے، اور پھر شام کو رات کی تاریکی میں واپس آ جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو آ کر یہ ساری باتیں بتاتے۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ، وہ بکریوں کو چراتے ہوئے یہاں تک لے آتا اور آپ لوگوں کو دودھ دو کر جو ہے وہ پیش کرتا، اور حضرت عبداللہ کے واپس جانے والے نشانات بھی بکریوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہ نشانات بھی اس طریقے سے ختم ہو جاتے اور مشرکین عرب کو آپ کے نشانات کا پتہ نہ چلتا۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ وہ منصوبہ قتل کی جو رات گزر گئی تو وہ یقینی طور پر ان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ غصہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت اسماء بنت ابی بکر نکلیں، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور اس کے اندر سارے سردار شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی اور انعام مقرر کیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دونوں کو یا ان میں سے کسی بھی ایک کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو جب اتنا بڑا انعام مقرر کیا گیا تو مکے کی وادی میں جتنے بھی شہ سوار تھے، جتنے بھی راستوں کے جاننے والے تھے، جتنے بھی بڑے نوجوان تھے، وہ سارے ایک تو انعام کی لالچ میں اور دوسرا بغض ان کے اندر تھا، تو وہ مکے کی بازاروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ہر راستے کو انہوں نے بیٹھ کر پہرا بٹھا دیا اور ہر راستے پہ جا کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور تلاش کرتے کرتے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچے، یعنی انہوں نے جنوب، مشرق، شمال،
مغرب ہر طرف انہوں نے اپنے بندے پھیلائے، اور اس طرح غار کے قریب، غار اس قدر قریب آ گئے کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک کے دیکھ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے 3 دن تک جب تلاش کرتے رہے اور ناکام و نامراد واپس لوٹے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 3 رات گزارنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر مدینے کی راہ لی۔ اس کے لیے آپ نے ایک شخص، اس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت لیتا، عبداللہ بن عریقت لیسا، اس سے ایک شخص اس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت لیس، اس کو سارے پتہ تھا، سارے راستوں کا، خشکی اور بحری سارے راستوں کا پتہ تھا۔ اس کو اس کے ساتھ اجرت طے کی اور یہ بات ہوئی کہ وہ 3 دن گزارنے کے بعد غار ثور سے وہ لے گا، اور وہ راستے سے جو ہے نا وہ ایسے راستے سے مدینہ پہنچائے گا جو کہ سیف ہو اور انجان ہو، جس راستے سے عام طور پر لوگ نہ جاتے ہوں۔ تو وہ اپنے ٹائم پر آ گیا، اور ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء نے سامان کچھ باندھ کر وہ بھی آپ کے پاس خود جا کر غار ثور میں دے آئیں، اور ساتھ وہ انہوں نے جو ہے رسی بھی دی تاکہ اس سامان کو جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے، پکڑ کے بے شک نہ بیٹھے، تاکہ وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ باندھ دیا جائے اور وہ ساتھ ساتھ سفر سامان بھی زیادہ راہ بھی ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور جو عبداللہ بن عریقت جو تھا وہ جو کہ ساحل کا راستہ اس نے اختیار کیا، غار سے روانہ ہو کر سب سے پہلے اس نے بجائے اس کے کہ وہ مدینے کا رخ کرتا شمال کی جانب، اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یمن کا رخ کیا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جن مقامات سے گزرے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ان مقامات کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے مکانات سے گزرے، سارا اس کی تفصیل درج ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آتی تھی، ہم وہیں اتر پڑے، میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے، وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ دو سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور ایک بکری پکڑی اور میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی اور بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دھویا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں، چنانچہ آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اس کے بعد سفر میں کون کون سی مشکلات آتی ہیں، کن کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ جزاک